امید ہے مولانا فضل الرحمان سے بائیکاٹ کا اعلان کیا گیا ہے جی آئینی ترمیم کے حوالے سے۔ مولانا صاحب سے بات تو کرنے دیں نا۔ علامہ صاحب بات تو کافی دنوں سے ہو رہی ہے، وہ تو ووٹ دینے جا رہے ہیں، ان کی باتوں سے لگ رہا ہے۔ اور تھوڑا سا پیچھے کیمرہ مین کو راستہ دینا ادھر بہتر ہے۔ اگر اجماع کے بغیر کوئی بھی ترمیم ہوئی نا، اس سے پاکستان کے عوام وہ تو کہہ رہے ہیں ہمارے مسودے پر پاکستان تحریک انصاف کو ہے دفاع ہے۔ سڑک کے حوالے سے آپ لوگوں نے فیصلہ کر لیا ووٹنگ میں حصہ نہ لینے کا؟ ووٹ دے رہے ہیں۔ نہیں کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ گلفام چودھری چہر اقتدار سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہم موجود ہیں اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب کی رہائش گاہ کے باہر، جہاں پر کچھ دیر قبل سینیٹر کامران مرتضیٰ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ واضح کیا کہ جو جمعیت علماء اسلام ہے وہ جو ووٹنگ ہونے جا رہی ہے یعنی ترمیم کے حوالے سے اس میں شرکت کرے گی اور اس میں حصہ لے گی۔ اس کے بعد ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا وفد پہنچا ہے، جس میں بیرسٹر گوہر خان، اسد قیصر، علامہ راجہ ناصر عباس اور دیگر جو رکنین ہیں وہ موجود تھے۔ اور بیرسٹر گوہر صاحب سے ساتھیوں نے سوال کیا کہ کیا آپ آئینی ترمیم میں حصہ لیں گے یا نہیں لیں گے، تو اس پر بیرسٹر گوہر صاحب نے واضح طور پر اپنا موقف دیا کہ ہم میدان خالی نہیں چھوڑیں گے، ہم اسمبلی میں جائیں گے اور جب ترمیم کے حوالے سے یعنی ترمیم کے حوالے سے ووٹنگ ہوگی ہم اپنے اسمبلی کے فلور پر موجود رہیں گے، ہم اس فلور کو خالی نہیں چھوڑیں گے۔ تو اب یہاں پر دیکھنا پڑے گا کہ جو مسودہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے تیار کیا ہے کیا اس پر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ایگری کرتی ہے یا نہیں کرتی، اور اگر وہ مسودہ جو رات کو پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور مولانا صاحب نے مل کر تیار کیا تھا اور اس کو میڈیا کے ذریعے سرکولیٹ بھی کیا گیا ہے اور عوام تک پہنچا بھی ہے، اگر اس مسودے پر پاکستان تحریک انصاف راضی ہوتی ہے تو اوبیسلی وہ بھی ووٹنگ کرے گی، لیکن اگر وہ راضی نہیں ہوتی تو ان کی کیا حکمت عملی ہوگی۔ لیکن بیرسٹر گوہر خان صاحب نے ابھی جو بتایا میڈیا کو، ان کے مطابق وہ جب ووٹنگ ہوگی تو اسمبلی کے فلور پر موجود رہیں گے۔ تو یہاں کچھ سوالات ہیں کہ جو مسودہ پہلے تیار کیا گیا تھا حکومت کی طرف سے، چونکہ اس وقت کیبنٹ کا اجلاس ہے وہ بھی شروع ہو چکا ہے اور شہباز شریف کی سربراہی میں وہ جو اجلاس ہے وہ شروع ہے، جاری ہے، اور اگر مولانا صاحب نہیں مانتے، اگر مولانا صاحب کا ان کو جواب نہیں جاتا مقررہ وقت پہ جو انہوں نے آپس میں طے کیا ہوا ہے، اگر اس تک جواب نہیں جاتا تو جو پہلے مسودہ حکومت کی طرف سے پیش کیا جانا تھا ممکنہ طور پر کوشش کی جائے گی کہ شاید کہ وہی مسودہ پیش کر دیا جائے۔ لیکن یہاں پر سوال بنتا ہے کہ وہ مسودہ اتنا خوفناک ہے، اس میں جو ہیومن رائٹس کے حوالے سے وائلیشن ہے ہو رہی ہے اور جو عدلیہ کی آزادی پر حملہ ہے، کیا اس کو جو ہے لے کے کتنی سنسیئر ہے پاکستان تحریک انصاف، اور کیا وہ اس حوالے سے بھی مولانا سے بات چیت ابھی کرے گی یا نہیں کرے گی۔ جب علامہ راجہ ناصر عباس سے سوال کیا گیا کہ جو مولانا صاحب ہیں وہ حصہ لینے جا رہے ہیں ووٹنگ میں، تو انہوں نے کہا کہ پہلے ہمیں ملاقات کرنے دیں، اس کے بعد ہی ہم سینیریو کلیئر کر سکیں گے، اس کے بعد ہی ہم بتا سکیں گے کہ آیا کہ مولانا فضل الرحمان نے کیا فیصلہ کیا ہے، ووٹنگ میں حصہ لیں گے یا نہیں لیں گے۔ تو اب تحریک انصاف کا وفد مولانا فضل الرحمان صاحب کی رہائش گاہ پر پہنچ چکا ہے اور ان کی ملاقات ابھی شروع ہونے جا رہی ہے۔ ملاقات کے بعد جو ہے وہ کسی فیصلے پر پہنچیں گے کہ آیا انہوں نے اس آئینی ترمیم کے اندر ووٹ کاسٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا، اگر کرنا ہے تو کن شرائط پر کرنا ہے، اور اگر نہیں کرنا تو کیا آج پاکستان تحریک انصاف اگر مولانا فضل الرحمان صاحب سے خلاف کرتی ہے یا ان کے ساتھ جا کے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیتی یا ان کا کچھ فیصلہ مختلف ہوتا ہے، تو یہ سوال بنتا ہے کہ جو اتحاد قائم تھا مولانا فضل الرحمان اور پاکستان تحریک انصاف کا، کیا یہ آنے والے دنوں میں اسی طرح قائم رہتا دیکھ سکیں گے یا نہیں، یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ تو آج کی آئینی ترمیم کے حوالے سے ابھی ملاقات کے بعد یہ فیصلہ کرنا جو ہے وہ ممکن ہوگا کہ مولانا صاحب کا اور تحریک انصاف کا اتحاد مزید کتنی دیر تک چل سکے گا، اور آج کی آئینی ترمیم میں مولانا صاحب کس کو ووٹ دینے جا رہے ہیں اور کن شرائط پر دینے جا رہے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کو کیا وہ اس چیز پر قائل کرنے میں کامیاب ہو پاتے ہیں یا نہیں۔ ان سارے کے سارے سوالوں کے جواب جو ہیں وہ بھی آنا باقی ہیں، اور یقینی طور پر تب تک یہ سوال اسی طرح سوال رہیں گے جب تک یہ ملاقات مکمل نہیں ہو جاتی، جب تک کوئی حتمی طور پر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی طرف سے اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے مشترکہ طور پر پریس کانفرنس کر کے بتا نہیں دیا جاتا، تب تک جو ہے یہ سارے ابہام جو ہیں اس طرح قائم رہیں گے اور تب تک کوئی بھی بات کرنا قبل از وقت ہوگا۔ تو اب دیکھنا ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو وفد آیا ہے کیا یہ کل کی ہدایات عمران خان صاحب نے دی تھی اڈیالہ جیل سے، کیا ان کو امپلیمنٹ کرنے میں مولانا صاحب رول پلے کرتے ہیں یا ان کا ساتھ دیتے ہیں،
یا پھر جس طرح سے مسودہ تیار کیا گیا تھا رات میں بلاول بھٹو کی طرف سے یا اس پر عمل ہوتا ہے، یہ بھی ابھی دیکھنا باقی ہے۔ ابھی پاکستان تحریک انصاف کی قیادت جو ہے وہ یہاں پر پہنچ رہی ہے، وقتاً فوقتاً کے قائدین یہاں پر پہنچ رہے ہیں اور مولانا صاحب کی پارٹی کے مختلف لوگ بھی آ رہے ہیں یہاں پر۔ تو اس ملاقات کے بعد جو ہے وہ حتمی طور پر فیصلہ ہو سکے گا کہ اس مسودے کو کس حد تک پروموٹ کیا جاتا ہے، سپورٹ کیا جاتا ہے، اور جو مولانا صاحب نے مسودہ تیار کیا تھا اس پر پاکستان تحریک انصاف کس حد تک جو ہے وہ اتفاق رائے قائم کر پاتی ہے یا نہیں، یہ بھی سوالیہ نشان ہے۔ تو ملاقات ابھی جاری ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر سے براہ راست ہم آپ کو بتا رہے ہیں، اور ملاقات جب مکمل ہوگی تو اس کے بعد یقینی طور پر بتایا جا سکے گا کہ اس ملاقات میں کیا طے پایا اور پاکستان تحریک انصاف کے وفد اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیچ کیا گفتگو ہوئی، وہ ابھی جب پریس ٹاک ہوگی تو وہ بتائیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گلفام چودھری شہر اقتدار سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہم موجود ہیں اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب کی رہائش گاہ کے باہر، جہاں پر ابھی ریسنٹلی پاکستان تحریک انصاف کا وفد پہنچا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کا وفد جو کل عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے ڈیالہ جیل گیا تھا، اور وہاں سے بڑی اہم معلومات جو ہیں، بڑی اہم ڈسکشن کرنے کے بعد وہ عمران خان کا پیغام لے کر واپس آئے، اور انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو عمران خان صاحب کا وہ پیغام پہنچایا جس کے اندر خان صاحب نے فضل الرحمان صاحب کے موجودہ سارے سینیریو کے اندر جو ان کا کردار ہے اس کو سراہا بھی ہے، اور ان کو مزید انہوں نے کہا ہے کہ ہم مل کر جو ہے اس فسطائیت کا مقابلہ کریں گے، اور آئینی عدالتوں کے حوالے سے جو ماحول چل رہا ہے اس کی مخالفت بھی کریں گے۔ تو ایسی صورتحال کے اندر پاکستان تحریک انصاف اور مولانا فضل الرحمان چونکہ ساتھ مل کر چل رہے ہیں، لیکن کل رات ایک عام ڈیولپمنٹ ہوئی جس میں بلاول بھٹو زرداری اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس کی، اور انہوں نے بتایا کہ انہوں نے ایک مشترکہ طور پر مسودہ تیار کیا ہے، اور اس مسودے کے حوالے سے جو کل ووٹنگ ہوگی اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو اعتماد میں لینے کے بعد ووٹنگ کرنے میں جو ہے وہ ایک رول پلے کر سکیں گے۔ تو اب یہ سوال کچھ اس طرح کا پیدا ہو گیا کہ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب بلاول بھٹو کے جو مسودہ انہوں نے مل کر بنایا ہے، اگر اس پر وہ ووٹنگ کرتے ہیں تو کیا پاکستان تحریک انصاف ان کو ووٹ دے گی یا نہیں دے گی؟ تھوڑی دیر قبل سینیٹر کامران مرتضیٰ آئے تو انہوں نے کہا کہ جو جمعیت علماء اسلام ہے وہ ووٹنگ میں حصہ لے گی۔ ابھی برسٹر گوہر خان صاحب پہنچے اور ان کے ہمراہ جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کے سینئر قائدین تھے، تو برسٹر گوہر خان سے جب پوچھا گیا کہ آپ کیا ووٹنگ میں حصہ لیں گے، تو انہوں نے کہا کہ جب ووٹنگ ہوگی تو ہم اسمبلی کا فلور خالی نہیں چھوڑیں گے بلکہ ہم وہاں پر موجود رہیں گے۔ تو اب دیکھنا پڑے گا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کیا فیصلہ لیتے ہیں، کیا پاکستان تحریک انصاف اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان کوئی دوریاں تو نہیں آ جاتی ان وجہ سے جو مسودہ رات کو تیار کیا گیا تھا اس کی بنیاد پر اگر پاکستان تحریک انصاف اس سے اتفاق نہیں کرتی تو کیا یہ جو الحاق ہے، جو اتحاد ہے، یہ مزید قائم رہ سکے گا یا نہیں؟ یہ اس طرح کے سوالات ہیں جو اس وقت مزید جنم لے رہے ہیں کہ اگر حکومت کے ساتھ مل کے مولانا صاحب ایک مسودہ تیار کر چکے ہیں یا کامران مرتضیٰ کے مطابق اگر وہ ووٹ دینے کے موڈ میں ہیں تو کیا پاکستان تحریک انصاف ان کے ساتھ کچھ سیلیبریٹ کر سکے گی یا نہیں؟ تو یہ جو پاکستان تحریک انصاف کا اس وقت کا رول ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور اگر یہ ووٹنگ کے حوالے سے اختلاف ہو جاتا ہے اور مولانا فضل الرحمان صاحب ووٹ دے دیتے ہیں لیکن پی ٹی آئی ووٹ نہیں دیتی، تو کیا یہ جو اتحاد ہے یہ قائم رہے گا یہ بھی ختم ہو جائے گا؟ تو یہ سارے سوالات ہیں جن کے جواب آنا ضروری ہیں۔ وہ ملاقات جب مکمل ہوگی تو اس کے بعد ہی ان سارے سوالوں کے جواب ملیں گے۔